الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں اور دوستوں اور ہمارے دینی بھائیوں، جب ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ جیسے ہی ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوتا ہے، عام مسلمانوں کے اندر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یاد تازہ کی جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ جو قربانی کا تصور، جتنی بڑی بھی قربانی کا تصور کیا جا سکتا ہے، یعنی دنیا کے اندر جتنی بڑی سے بڑی قربانی پیش کی جا سکتی ہے، وہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیش کی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی پیش کی ہے، وہ اللہ رب العزت کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے، اللہ رب العزت کے دین کی دعوت و تبلیغ اور اس کی فروغت کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی ہمارے اور آپ کے لیے ایک عبرت اور سبق حاصل کرنے کی چیز ہے۔ اس دنیا کے اندر کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لائے۔ ہر نبی کا مشن، ہر نبی کا طریقہ، ہر نبی کی دعوت اللہ رب العزت کو راضی اور خوش کرنے کے لیے، کہ اللہ کا بندہ اللہ کی مان کر چلنے والا بن جائے۔ انہی یاد میں سے، انہی دعوت و تبلیغ میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت ساری زندگی کے جو پہلو ہیں، ان پہلو میں سب سے نمایاں پہلو اگر ہے تو وہ قربانی کی پہلو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے شہر ار میں پیدا ہوئے تھے، جہاں کی آبادی، جہاں کے لوگ ستاروں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ عراق کے اندر جو وہ ار کی جگہ کہلاتی تھی، اس جگہ کے ہر فرد ستاروں کی پرستش کرتے تھے۔ صرف ایک واحد حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے جو اللہ رب العزت کی عبادت کرنے والے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم، اپنی برادری کے لوگوں کو ستاروں کی پرستش سے باز رکھنے کے لیے، اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے اللہ رب العزت کی ربوبیت کا اقرار کرنے کے لیے دعوت دی، اور فرمایا کہ تم جس چیز کی پرستش کر رہے ہو، جس ستارے اور سیارے کی پرستش کر رہے ہو، جس چاند اور سورج کی تم پرستش کر رہے ہو، جس کو تم اور اپنا معبود برحق سمجھتے ہو، وہ چیز خود ایک بہت بڑی ہستی کی محتاج ہے، اس کے حکم کی پابند ہے، اور تم یہ بتاؤ کہ جو چیز دوسری بڑی ہستی کی محتاج ہو، ضرورت مند ہو، اس کے حکم کے بغیر وہ اپنا پل بھر بھی حرکت نہ کر سکتا ہو، پھر وہ بھلا ہمارے اور تمہارا معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ جب اپنی قوم کے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات رکھی، یہ دعوت دی کہ تم جس چیز کی پرستش کر رہے ہو، جس چیز کی تم پوجا پاٹ کر رہے ہو، یہ پوجا پاٹ کرنا تمہارا غلط ہے، تم اپنے رب ایک جو اللہ رب العزت ہے اس کی عبادت کرو۔ جب یہ دعوت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو دیا تو قوم آپ کی مخالف ہو گئی، اور قوم ہی تک یہ بات محدود نہیں رہی، بلکہ خود ان کا خاندان جو با اثر خاندان کہلاتا تھا، یعنی لوگ ان کی بات کو رکھا کرتے تھے، ان کی بات کو مانتے تھے، اس خاندان کی، ان کے خاندان والے بھی، یہاں تک کہ باپ نے بھی کہا کہ اگر تم اپنے مشن سے باز نہ ہوگے تو میں تمہیں سنسار کر دوں۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت کی عبادت سے، اللہ رب العزت کی فرما برداری سے باز نہیں آئے، یہاں تک نوبت پہنچی کہ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی شروع ہوتی ہے، آزمائش شروع ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے مشن سے باز نہ آئے تو قوم کے لوگوں نے، ان کے برادری کے لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اسے آگ کے اندر ڈال دیا جائے، ایسی سزا دی جائے کہ آنے والی نسلیں پھر اس عبادت کی طرف لوٹ کر نہ جائے، یعنی میرے معبود کی نافرمانی نہ کرے، اور وہ دوسرے لوگوں کے لیے عبرت بن جائے۔ اور لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ آگ کے اندر ڈال دیا جائے۔ آگ دھنکائی گئی، دہکائی گئی، روایتوں کے اندر لکھا ہے کہ اس آگ کی تپش اتنی تھی کہ فضا کے اندر پرندے اڑ نہیں پاتے تھے، اس کی تپش اتنی تھی کہ وہ لوگ، جن لوگوں نے آگ کو دھنکایا تھا، دہکایا تھا، سلگایا تھا، لوگ اس کے قریب سے بھی نہیں گزر پاتے تھے۔ اتنی بھیانک آگ کے اندر، اتنی دہکتی ہوئی آگ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کے اندر ڈال دیا گیا۔ ڈالتے وقت بھی کہا گیا کہ اب بھی تمہارے پاس وقت ہے کہ تم اپنے دین سے پھر ہو جاؤ اور میرے معبود کی پوجا کرنے لگو۔ لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی تھے، اور نبی کی حفاظت اللہ رب العزت کرتے ہیں۔ ان کے دل کے اندر پختہ یقین تھا کہ یہ آگ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہے۔ اپنے جان کی قربانی آگ کے اندر ڈال کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو آگ کے اندر ڈالا گیا، میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم اور آپ اپنے دل کے اوپر
ہاتھ رکھ کر کے سوچئے کہ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جگہ اگر ہم ہوتے یا آپ ہوتے تو پھر کیا کرتے؟ لیکن اللہ رب العزت کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کام لینا تھا، اللہ دین نبی بنانا تھا، اس آگ کے اندر ڈالا گیا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے آگ کو حکم ہوا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، کہ اے آگ ابراہیم کے لیے تو ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی، صرف ٹھنڈی نہیں بلکہ سلامتی والی، یعنی کوئی ذرہ برابر اسے کوئی تکلیف نہ ہو۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج کا سائنسداں آگ کے جلانے کی صفت بہت ساری بیان کرتے ہیں کہ آگ جلاتی کیوں ہے، اس کے اندر جلانے کی صفت کیوں پائی جاتی ہے، لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستو، سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر جلانے کی صفت رکھی ہے۔ ہم اور آپ پانی پیتے ہیں تو ہمارے اور آپ کی پیاس بجھتی ہے، تو پانی کے اندر جو پیاس بجھانے کی صفت پائی جاتی ہے، وجہ پائی جاتی ہے، آج کے سائنسداں بہت توجہ نکالتے ہیں کہ پانی پیاس کیوں بجھاتا ہے، لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستو، سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اس کے اوپر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پانی کو ہمارے اور آپ کے لیے پیاس بجھانے کی چیز بنا دیا ہے، ورنہ آج یہی پانی جس سے ہم اور آپ پیاس بجھاتے ہیں بہت سارے انسانوں کے حلق کے اندر نہیں اترتا ہے۔ یہ پانی جو ایک دم باریک چیز ہے، ہمارے حلق سے نہیں نکلتا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جس آگ کی صفت جلانے کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس آگ کو گلے گلزار بنا دیا، ایسی ٹھنڈی بنا دیا کہ ذرہ برابر اس آگ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ تو سب سے بڑی قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے جان کی قربانی اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کے لیے، اس کے فروغ کے لیے دی ہے۔ آج ہمیں بھی چاہیے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس قربانی کو جو اسلام کے اندر بھی زندہ رکھا گیا، آج تک رکھا گیا ہے، قیامت تک رکھا جائے گا، اس سے میرے محترم بزرگوں اور دوستو سبق لینے کی ضرورت ہے کہ ہمیں بھی اگر دین کی خاطر کوئی قربانی دینے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے تو ہم بھی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آگ کو گلے گلزار سلامتی والی آگ بنا دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اس آگ سے نکلے تو صحیح سالم تھے۔ اس آگ سے نکلنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا کی اور اپنی قوم سے یہ کہتے ہوئے اس بستی کو چھوڑ دیا۔ آج ہم اپنے آباء و اجداد کی بستی کو چھوڑنا گوارا نہیں کرتے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دین کی خاطر، اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے اپنے آباء و اجداد کی بستی کو چھوڑ کر دوسری طرف جانے لگے کہ یہ زمین، یہ بستی ہمارے لیے مناسب نہیں ہے، ہمارا رہنا یہاں مناسب نہیں ہے، کہ یہاں دین کا کام نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آباء و اجداد کی بستی کو چھوڑ کر جانے لگے۔ چھوڑ کر جب جا رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے رب، مجھے ایک نیک اور صالح اولاد عطا کی۔ بڑھاپے کی عمر ہے، اب دوسرا امتحان شروع ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول کی اور بڑھاپے کی عمر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسا ایک فرزند عطا کیا۔ جب یہ بچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی ماں کی گود حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی گود میں تھے، اب دوسری آزمائش، دوسری قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لیا گیا کہ ایک اپنی بیوی اور اپنے اس معصوم بچے کو جو گود کے اندر کھیل رہا ہے، جو کوئی کچھ اس کی زندگی کے اندر کوئی تصور نہیں ہے، وہ کچھ سوچ سمجھ نہیں سکتا ہے، اس معصوم بچے کو لے جاؤ اور
ایسے وادی کے اندر کہ جہاں کوئی پانی کا انتظام نہیں، کوئی رہنے سہنے کا انتظام نہیں، درخت نہیں ہے، کچھ نہیں، چٹیل میدان ہے، اس میدان کے اندر چھوڑ آؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر اور اپنی بیوی حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو لیا اور اس میدان کے اندر لے جا کر چھوڑ دیا۔ جب اس میدان سے واپس ہو رہے تھے تو حضرت ہاجرہ نے آپ سے معلوم کیا کہ اس بے یارو میدان کے اندر، چٹیل میدان کے اندر کہ جہاں کوئی پانی تک کا تصور نہیں ہے، کوئی درخت نہیں ہے کہ جس سے ہم سایہ حاصل کر سکتے ہیں، آپ اس چٹیل میدان کے اندر ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ تو روایتوں کے اندر لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز اس وقت نہیں کھلی، اس لیے آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر دوسری مرتبہ پوچھا حضرت ہاجرہ نے، تیسری مرتبہ پوچھا، تب جا کے آواز آئی، اور حضرت ہاجرہ نے تیسری مرتبہ یہ معلوم کیا کہ آپ جو ہمیں اس میدان، چٹیل میدان کے اندر چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، کیا یہ آپ کے رب کا حکم ہے، ہمارے رب کا حکم ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، یہ ہمارے رب کا حکم ہے۔ تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے آج کی ہم حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے جواب سے ہمارے اور آپ کے معاشرے کی، جو ہماری اور آپ کی بہو بیٹی ہے، اسے بھی سبق لینے کی ضرورت ہے، اور ہمارے اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان واقعات کو ہم اپنی بہو اور بیٹیوں تک پہنچائیں۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میرا رب کا حکم ہے، اللہ رب العزت کا حکم ہے، تو وہ مجھے بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس چٹیل میدان کو کہ جس میدان کے اندر حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ آئے تھے، دو پہاڑیوں کے درمیان، جسے صفا اور مروہ کے نام سے آج یاد کیا جاتا ہے، کہ جب آج کے دور کے اندر حاجی جب حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، جب تک اس صفا اور مروہ پہاڑی کے چکر نہ لگائیں گے، اس کا حج مکمل نہیں ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری قربانی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، دنیا کو خوش رکھنے کے لیے نہیں، دنیا والوں کو راضی رکھنے کے لیے نہیں، بلکہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے معصوم بچہ، ایک تو سب سے پہلے اپنے جان کی قربانی دی کہ آگ کے اندر چھلانگ لگا دیا، دوسری قربانی کے بڑھاپے کے اندر بڑی تمناؤں کے ساتھ، بڑی دعاؤں مانگنے کے بعد بڑھاپے کا ایک سہارا اولاد ملا، اس کو ایک میدان کے اندر جہاں کوئی پانی نہیں ہے، چٹیل میدان ہے، پھر کہیں سے کچھ نظر نہیں آتا ہے، ایک پرندہ تک نظر نہیں آتا تھا، اس میدان کے اندر اپنی بیوی اور اپنے معصوم بچے کو چھوڑ کر چلے آئے۔ اس کے ساتھ ساتھ تیسری قربانی جو سب سے بڑی قربانی ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، کہ جب یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام چلنے پھرنے لگے، کچھ ہوش سنبھالا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب میں دکھایا کہ تم اپنے بیٹے کو میری راہ کے اندر قربان کر دو، یعنی اپنے بیٹے کی گردن کے اوپر تم میری رضا کے لیے چھری چلاؤ۔ کتنی بڑی قربانی تھی میرے محترم بزرگوں اور دوستو، کتنی بڑی قربانی تھی۔ ایک تمنا کے بعد، ایک آرزو کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑھاپے میں اولاد عطا کیا، اور اس اولاد کو اللہ کی خاطر ہمیں قربان کرنا ہے۔ 3 دن تک خواب دیکھا، تیسرے دن جب خواب دیکھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ یہ کوئی جھوٹا خواب نہیں ہے، بلکہ یہ ایک سچا خواب ہے جسے ہمیں کر دکھانا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس وقت کہ ماں باپ کی جو تربیت تھی، حضرت ہاجرہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کی جو تربیت کی تھی، اور چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس وقت اللہ رب العزت سے اولاد کی دعا مانگی تھی، اس وقت آپ نے یہ دعا کی تھی کہ ہمیں نیک صالح اولاد عطا کرنا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس معصوم بچے سے رائے معلوم کیا
کہ اس کے بچے کی بھی دل کو ٹٹول کر دیکھ لے کہ یہ بھی اللہ کے راہ میں قربان ہونے کے لیے تیار ہے یا نہیں۔ اور اپنے بیٹے سے معلوم کیا کہ میں نے ایسے ایسے خواب میں دیکھا ہے، تمہاری کیا رائے ہے؟ اس معصوم بچہ جو چلنے پھرنے والا تھا، معصوم تھا، اس بچے نے بھی اپنے ابا جان کو حکم دیا کہ اے ابا جان، اگر آپ کے رب کا حکم ہے، میرے رب کا حکم ہے، تو اس کام کو آپ کر گزریے اور انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ پھر میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس تفصیل کا وقت نہیں ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے بیٹے جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ سے فرمایا کہ ہمیں ایسے لٹائیے ویسے لٹائیے۔ یہ سب ہم اور آپ اپنے کتابوں کے اندر اور تقریروں کے اندر بہت ساری سنا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی مقصود نہیں تھی، ان کو ذبح کرنا مقصود نہیں تھا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لینا چاہ رہے تھے کہ کیا واقعی جو ہم نے اسے خلیل اللہ بنایا ہے، اپنا دوست بنایا ہے، تو واقعی یہ میرے دین کے اوپر قائم ہے یا نہیں، دوستی میں پکا ہے یا نہیں۔ جس طریقے سے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم اور آپ بھی جب کسی سے محبت ہوتی ہے، کسی سے دوستی ہوتی ہے، تو طرح طرح سے آزماتے ہیں۔ اسی طریقے سے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو طرح طرح سے آزمایا کہ جان کی قربانی مانگی، جان کی قربانی کے اندر کامیاب ہوئے تو نونہال بچے کو ایک میدان کے اندر چھوڑنے کی قربانی مانگا۔ اس کے بعد جب بچہ ہوش سنبھالنے والا ہوا، بڑھاپے کا سہارا بنتا، اس وقت تک حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس بیٹے کی قربانی مانگا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ان واقعات سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان قربانی سے ہمیں اور آپ کو سبق لینے کی ضرورت ہے، سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے کہ آج ہم اور آپ بھی جب دین کا کوئی معاملہ آ جائے تو ہم اور آپ بھی دین کی خاطر اپنے جان کی قربانی، اپنے مال کی قربانی دینے کے لیے تیار رہے۔ آج ہم اور آپ اپنے جان کی قربانی کیا دیں گے؟ ہمارے اور آپ کے اوپر دن اور رات میں 5 وقت کی نماز فرض ہے، فرائض ہی ادا نہیں ہو پا رہا ہے، واجبات ہمارے سے فوت ہیں ہماری زندگی سے، اور یہ سنت کہاں سے ادا ہو؟ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اگر اللہ تبارک و تعالی اس قربانی کے بدلے میں یہ جو ہم اور آپ ذی الحجہ کے مہینے میں 10ویں اور 11ویں 12ویں ذی الحجہ کو جو جانور کی قربانی پیش کرتے ہیں، اگر اللہ رب العزت یہ حکم دے دیتا ہے کہ اس کو ذبح کرو اور ایک میدان کے اندر جا کر کے چھوڑ دو، تو ہم میں سے کوئی فخر نہیں ہوتا، قسم کھا کر کے کہہ سکتا ہوں کہ کوئی قربانی دینے کے لیے تیار، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے کہا کہ گوشت ہمارے لیے حلال کر دیا، صرف ذبح کیے، اس کو ہم استعمال کر رہے ہیں، اس کے گوشت کو، اس کی کھال کو استعمال کر رہے ہیں، اس لیے ہم اور آپ اس کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ حقیقت بات یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی سچی قربانی اگر ہم سے طلب کرتا تو ہم میں سے کوئی شخص نہیں ایسا جو قربانی دینے کی، اگر قربانی دینے کے لیے اگر ہم اور آپ تیار ہیں تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، دین ہم سے کیا چاہ رہا ہے، شریعت ہم سے کیا چاہ رہی ہے، اس کے مطابق ہمیں اور آپ کو زندگی گزارنا ہوگا۔ ہمارے اور آپ کے نظروں کے سامنے، ہم اور آپ خود اپنے نظروں کے سامنے سے دین کی دھجیاں اڑاتے ہیں، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے، کوئی فکر نہیں ہے، اور جب بس میٹھا میٹھا کا نمبر آتا ہے تو ہم واہ واہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ جو 3 قربانیاں ہیں، اپنے جان کی قربانی، اپنے بچوں کی قربانی، بے یار و مددگار میدان کے اندر اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے آنا، اس سے جو ہمیں سبق ملتا ہے، ہم اس سبق کے مطابق ہم اور آپ اپنی زندگی کا محاسبہ کریں اور اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔